اس وقت برسات کا موسم تھا، دریائے جمنا خوب دہیانی پر عام حالات میں دریا پار کرنا ناممکن تھا، مگر ابدالی نے اپنی فوجوں کو حکم دیا دریا ابھی پار کرو۔ دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے آواز اٹھائی، اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو کل یہی مرہٹے تازہ دم ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ صرف زمین کی نہیں، ہماری بقا کی جنگ ہے۔ راؤ باؤ بونے سے نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو، لاکھوں کی فوج، ہزاروں توپیں، اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ یہ 14 جنوری 1761 کی صبح کا منظر ہے۔ پانی پت کا تاریخی میدان، ہوا میں تلواروں کی چمک اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج۔ مرہٹا فوج کا سمندر نظر آتا ہے، جس کی تعداد 3 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی۔ ان کے سامنے ایک متحدہ اسلامی لشکر، جس کی تعداد تقریباً 80,000 کے قریب تھی۔ لیکن یہ جنگ صرف فوجوں کا مقابلہ نہیں تھی، یہ دو نظریوں، دو تہذیبوں اور برے صغیر کی تقدیر پر 2 طرح کے داموں کی کشمکش تھی۔ مرہٹا سلطنت شمال کی طرف بڑھتے بڑھتے دہلی کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ ان کا خواب واضح تھا، ایک ہندو راج۔ اس خواب کی راہ میں آخری رکاوٹ افغانستان کا بادشاہ تھا، احمد شاہ ابدالی۔ افغان قوم جنہیں آج بھی بابا کے کر پکارتی ہے، وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ ایک نظریاتی جنگجو تھا۔ ہندوستان میں اس کے 4 حملے اس سے پہلے ہو چکے تھے، مگر یہ 5واں حملہ سب سے مختلف تھا۔ یہ صرف مال غنیمت کھینچنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلم تہذیب کو بچانے کے لیے تھا۔ جب ابدالی کو مرہٹوں کے پورے ہندوستان میں چھا جانے کی خبر ملی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور ایک ایسی جنگ لڑنا جو یا تو تاریخ بدل دے یا پھر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ محض ایک جنگ نہیں رہی، یہ ہندوستان میں ہماری شناخت کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف مرہٹا سردار راؤ باؤ بونے سے نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو، لاکھوں کی فوج، ہزاروں توپیں، اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دہلی پر قبضہ کر لیا، لال قلعے کی سونے کی چھت اتار ڈالی۔ اب دریائے جمنا کے پار ابدالی یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اسی دوران گنج پورہ کا ایک تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ مرہٹوں نے وہاں کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، خوراک کے ذخائر لوٹ لیے۔ یہ خبر جب ابدالی تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق اس نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا، آج کے بعد مرہٹا سلطنت کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس وقت برسات کا موسم تھا، دریائے جمنا خوب دہیانی پر عام حالات میں دریا پار کرنا ناممکن تھا، مگر ابدالی نے اپنی فوجوں کو حکم دیا دریا ابھی پار کرو۔ 25 اکتوبر کو افغان فوج نے ٹھاٹے مارتے پانی میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ سامنے والے کنارے پر کھڑے مرہٹا سپاہی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ صرف دریا پار کرنا نہیں، بلکہ ایک پیغام تھا، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پانی پت کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ 2 ماہ تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کو آزماتی رہی، چھوٹی جھڑپیں، نفسیاتی جنگ۔ افغان سپاہیوں نے مرہٹا فوجوں کی سپلائی لائن کاٹ دی، مرہٹا فوج میں خوراک کی قلت ہونے لگی۔ راؤ باؤ نے صلح کی پیشکش کی، ابدالی کی کونسل میں بحث ہوئی۔ دہلی کے نواب نجیب الدولہ نے آواز اٹھائی، اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو کل یہی مرہٹے تازہ دم ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ صرف زمین کی نہیں، ہماری بقا کی جنگ ہے۔ 14 جنوری کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی مرہٹا فوج نے پیش قدمی شروع کر دی۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، گمسان کا رن پڑا۔ ابدالی کے گھڑ سواروں نے اپنی مہارت کا جادو جتا دیا، روہیلا سپاہیوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔
नवाब शुजा-उद-दौला की फौजें डट गई। मराठा फौज तादाद में बरतर होने के बावजूद अफगान तोपखाने का मुकाबला न कर सकी। दोपहर तक मैदान जंग का नक्शा बदल चुका था। जीत मुकम्मल थी। राव बाव अपने अंजाम को पहुंच चुका था। 1 लाख से ज्यादा मराठे अपनी जान से हाथ धो बैठे। मराठा ताकत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। फतह के बाद अब्दाली दिल्ली में दाखिल हुआ। उसके सामने हिंदुस्तान की हुक्मरानी का मौका था, मगर उसने क्या किया? उसने दिल्ली का तख्त अपने लिए नहीं चुना। उसने मुगल शहजादे अली गोह को तख्त पर बिठा दिया और हिंदुस्तानी उमरा से कहा वो मुगल बादशाह को ही अपना फरमारवा तस्लीम करें। खुद कोई सियासी फ़ायदा हासिल किए बगैर अफ़गानिस्तान वापस लौट गया। पानीपत की तीसरी जंग सिर्फ एक जंगी वाक़या नहीं, ये एक सबक है। ये बताती है कि नज़रिया, नज़्म-ओ-ज़ब्त महज़ तादाद पर कैसे गालिब आ सकते हैं। ये अहमद शाह अब्दाली की किरदार की अक्कासी भी करती है, जो फ़ातेह होकर भी हुक्मरान नहीं बना। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही पुरवकार तारीख़ी दास्तानें लाने का हौसला मिलता है। अपने ख़यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।